دعوا ما بأيديكم لحظة هنالك من حاصر الفقر حالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع صدقہ فطر ہے، جسے آسان زبان میں فطرانہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے میں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نفلی صدقے کے درمیان فرق واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ صرف اور صرف صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، جس کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی ہو تو ایسے فرد پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے وجوب کے لیے ہر وہ شخص جس کا نفس یہ کہے کہ میں اپنے خاندان کی جانب سے 2.5 kg غلہ نکال سکتا ہوں تو ہر ایسے فرد پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 3، نفلی صدقہ۔ جو پورے سال ہم صدقہ کرتے ہیں، خواہ وہ فقیر کو دینے کی شکل میں ہو، غریب غربا جو بھی ہم دیتے ہیں وہ نفلی صدقے میں اس کا شمار ہوگا۔ آئیے اصل موضوع کی طرف، یعنی صدقہ فطر۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا 2 مقصد ہے۔ پہلا مقصد، رمضان میں روزے کے ایام میں جو ہماری زبان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین صدقہ فطر ادا کرنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ آئیے اس سلسلے کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی حدیث، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو حرکات اور فحش گوئی سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے فرض کیا ہے۔ پس جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ جو شخص صدقہ فطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقے کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ نمبر 2، صدقہ فطر نکالنے کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت عید الفطر کی رات سے غروب، یعنی عید الفطر کی رات غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے، اور بعض صحابہ کرام سے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا بھی ثابت ہے۔ مگر جو شخص صدقہ فطر کو پہلے رمضان میں ہی یا 15 رمضان میں ہی نکال دیتے ہیں، ان کا صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک عام صدقے میں اس کا شمار ہوگا۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو کیا ایسے شخص کا روزہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک نفلی روزہ ہوگا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو اس کے وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے تو وہ صدقہ فطر نہیں بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ نمبر 3، کیا صدقہ فطر میں غلے کی جگہ قیمت ادا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم دور نبوی میں طعام گندم سے 1 سا کھجور، کھجور سے 1 سا، جو سے 1 سا یا منقع سے 1 سا فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور بھی حدیثوں سے جو غلے کی جو اشیاء
معلوم ہوتی ہے اس کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 گیہوں، چاول، منقع، کھجور، پنیر، یہ 5 اشیاء کا حدیث میں ذکر ملتا ہے، مگر اس کی جگہ پر اس کی قیمت ادا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قیمت ادا کرنے میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، اس سے وہ اپنی ضروریت کی اشیاء کو خرید سکتے ہیں، مگر ان تمام حضرات سے میرا جواب یہ ہوگا کہ غریبوں کی تمام ضروریات کو کیا صدقہ فطر سے ہی ادا کیا جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے دیگر نفلی صدقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ نفلی صدقے کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز سایہ عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ آدمی ہوگا جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں نفلی صدقے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غریب اور مسکینوں کے تمام ضروریات کو صدقہ فطر سے ہی نہ ادا کریں، بلکہ صدقہ فطر میں جو غلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی 1 سا جو تقریباً 2.5 kg یا 3 kg کے آس پاس ہوتا ہے، وہی ادا کریں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔